سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو ایمان کے ساتھ آیا اپنے رب کے حضور اور ساتھ اچھے عمل بھی کیے ہوئے ہوں گے، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور یہ اونچے درجات ان باغات میں ہیں جن میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ صلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میرے بندوں کو لے کر آپ جائیں اور ان کے لیے سمندر میں راستہ بنائیں، ایسا راستہ جو خشک ہو اور انہیں آپ پکڑے جانے کا کوئی خوف بھی نہ ہو اور یہ کہ ڈوبنے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اور پھر فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اس چیز نے ڈھانپا جس نے انہیں ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو صحیح راہ نہیں دکھائی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور تمہیں اس میعاد پہ طور کی اس جانب میں بلایا جو برکت والی جگہ تھی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر صحراؤں میں ہم نے من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اب وہ چیز اللہ کی نعمتیں زبان سے حال سے کہہ رہی ہیں، زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں ہم پہنچایا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، لیکن طغیان میں سرکشی میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے نتیجے کے طور پہ میرا غضب تم پہ ٹوٹے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پہ میرا غضب ہو گیا تو وہ برباد ہو گیا۔ یہاں جو کل کے درس کی آخری آیت تھی اس کے بارے میں نے گزارش کی کہ یہ جادوگروں کے کلام کے ساتھ پھر اللہ نے اپنی طرف سے یہ 3 آیات ڈالی تاکہ وہ حال کے مطابق ہو جائے، اور اس میں قیامت کے احوال کو بیان کیا، جو کہ جادوگر جو بالکل تازہ ایمان لائے تھے ان کے دل اس ایمان کے نور سے منور تھے، لیکن ایمان کے نور سے صرف منور ہو جانا غیب کے علوم کو واضح نہیں کرتا،
اور یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، محشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری بساط کے مطابق کہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، ہمارے جو ذہن کی گرفت میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں، ان کے مطابق کچھ ان حالات کو بیان کیا، ورنہ اصل حقیقت ان کی جیسے آگے ایک آیت میں بات آتی ہے وہ ہے کہ جس کو بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک طرف وہ پہلے ان لوگوں کا حال بیان ہوا تھا کہ جن کا ایمان نہیں اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آج ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو فائز المرام ہیں، جو کامیاب ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر دو چیزیں ہیں، یاتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات، کہ ان کا ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ اب جب بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو ایمان کے بعد اگر انجام کی بات ہو رہی ہے تو ایمان کے بعد عمل صالح آتا ہے۔ بالکل ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ایمان اگر ایک درخت ہے تو اس کے ساتھ پھر شاخیں لگتی ہیں، ان شاخوں کے ساتھ پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، تو وہ درخت جو ثمر بار ہے، جو ثمر آور ہے، جو پھلدار ہے، اس کی قیمت بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے خوشبو قسم کے درخت کھڑے دیکھے ہوں گے جو خشک ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اب جو چیز اس دنیا میں پھل نہیں دیتی اور برابر نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، وہ آخرت میں کیسے کوئی اجر دے گی کہ جہاں پہ وہ بہت ہی قیمتی چیزیں، یعنی جنت کی قیمت کسی چیز سے ادا کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے بار بار یہ کہا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ہم تو تمہیں وہ دے رہے ہیں جو تم نے عمل کیا ہے۔ اب اگر عمل سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو پھر اکیلے ایمان سے بھی بات نہیں بنے گی، اور اگر عمل اچھا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو درخت ہے ہی نہیں ہے، جڑ ہی نہیں ہے اس کی، وہ تنا ہی نہیں ہے، کس کے ساتھ شاخ لگے گی، کس کے ساتھ پھل لگے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ہمارے متکلمین نے قدیم بھی اور جدید بھی، انہوں نے عمل صالح کی قیمت کو کم کرتے کرتے اباحت کے تمام دروازے کھول دیے۔ اباحت یعنی ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز مباح ہو گئی، اس سے میں نے لیا اشتقاق کہ اباحت کے دروازے ہمارے لیے کھول لیے، اور ہم بھی بڑے خوش ہیں، وہ باتیں پڑھ کے ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس کلمہ پڑھا بڑس جنت۔ نہیں، عمل صالح اس کے ساتھ لازمی ہے، سارا قرآن پاک اس کے اوپر شاہد ہے، کرائیں یہی بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کا انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، جیسے اگلی آیت میں بات آ بھی رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، تو پھر میں وہ اس تذکرہ جو ہے اس کی وضاحت وہاں پہ کرتا ہوں۔ ان کے لیے کہا کہ بلند درجات العلا، بلند درجات، جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا۔ اب یہ وہ جو بلند درجات ہیں ان کی تصریح آئی ہے کہ وہ بلند درجات کیسے ہیں، وہ باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب رہنے کے لیے جنت کی بھی مثالیں آتی رہتی ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ترکیب، یعنی وہ کیسے اس کی اٹھان ہے، اس کا کیا ڈیزائن ہے، کچھ نہ کچھ جو ہماری سوجھ بوجھ میں آ سکتا ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو یہ گویا ایک قسم کے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، یعنی ایسے باغات کہ جن کے اندر رہائشیں بھی موجود ہیں ہمارے لیے، ہمارے سے مراد یعنی ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت جو وہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ خالدین فیہا۔ اب دنیا میں ہمارا تو دنیا کا ہی تجربہ ہے، دنیا میں تو یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اس کے اوپر انعام ہوتا ہے، تو ساتھ میں ایک کھٹکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن جائے گی،
مجھے اس سے دور کر دیا جائے گا، اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے ادھر ہی رہنا ہے، مجھے تو مٹی میں جا کے مٹی کر دیں گے، مٹی میں جا کے دفن کر دیں گے۔ یہ کھٹکا موجود ہوتا ہے اس نعمت کے چھن جانے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے زبردست قسم کے جو رہائشیں ہیں لوگوں کی، بالآخر وہ کوڑیوں کے دام بکتی ہیں۔ کبھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ رہائش ادھر ہی ہے اور وہ خود جیل میں ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہے کہ وہ رہائشیں ہر شہر میں، ہر اونچی جگہ پہ، ہر بہترین جگہ پہ رہائش بنی ہوئی ہے، خود جلا وطن ہو گیا، وہ ادھر ہی رہ گئی۔ جنت میں یہ جو چیز ہے کہ بھئی یہ کھٹکا جو ہے، یعنی جو بھی نعمت ہے اس میں اضافہ تو ہے، اس میں کمی نہیں ہے وہاں پہ، اور اس کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، اس سے دور ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، ہاں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ اب یہ پاکیزگی کس چیز کا نام ہے جو قرآن حکیم نے یہاں پہ بھی اور دوسری جگہوں میں بھی بہت جگہوں میں یہ لفظ آتا ہے، وہ آتا ہے نا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ پاکیزگی ہے فکر و عمل کی۔ پہلے پاکیزگی آئے گی فکر و نظر کی، کہ آدمی کی سوچ، اس کا جو ویژن ہے اس کے اندر پاکیزگی آئے گی، اور ایمان کا یہ پہلا نتیجہ ہے۔ اس کو ہم جدید زمانے میں کہتے ہیں مائنڈ سیٹ، یعنی اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور بندوں کے لیے صاحب ایمان جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے خوف، اور بندوں کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے وہ خوف اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ کارروائی ڈال رہا ہوں، جواب تو میں نے اس کو دینا ہے۔ یہ جو فکر و نظر کی پاکیزگی ہے پہلے نمبر پہ یہ آتی ہے۔ پھر عمل کی پاکیزگی ہے کہ وہ عمل جو آدمی کو مزید پاکیزہ تر کرتا ہے۔ گندے اعمال جو ہیں، کبیح اعمال جو ہیں، بدصورت اعمال، ان سے بچنے کی جو کوشش ہے یہ مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ یہ بات آئی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دنیا کی زندگی دی اور سب کچھ عطا کیا، تمہارا امتحان ہے کس چیز کا؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم اس چیز میں تمہارا امتحان لے رہے ہیں کہ حسن عمل کس کا ہے، پاکیزہ عمل کس کا ہے۔ اور اللہ نے پاکیزگی اعمال کی جو ہے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بالکل واضح کر دیا، اس میں کسی قسم کا ابہام، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم نہ سمجھ سکیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل وقفہ جو ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ دوسری جگہوں پہ سورہ اعراف میں خاص طور پہ جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دو مطالبے لے کے جاتے تھے۔ ایک یہ کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک اور رب مانو، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، ہم 3 دن کے لیے عید قربان کے لیے دشت میں جانا چاہتے ہیں، میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے اللہ نے لگایا تھا بنی اسرائیل کو منظم کر کے قوم بنانا، کہ غلامی نے ان کو بالکل ایک منتشر بکھرے ہوئے افراد کا ایک جمگٹا بنا دیا تھا، ان کو ایک قوم کی شکل دینی ہے، ان کو منظم کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ماحول سے نکلیں۔ تو آپ نے یہ مطالبہ مسلسل رکھا، اور فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مطالبے کو ماننے کے بجائے بنی اسرائیل کے اوپر سختیاں جو ہیں ان میں اضافہ کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کی تائید میں اللہ نے وہ کام دکھائے جن کا تذکرہ ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ طوفان آیا اور مسلسل آتے رہے،
وہ تنگ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے یہ آرزو لے کے کہ آپ دعا کریں. آپ نے دعا فرمائی، وہ سلسلہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد وہ اپنی اس چیز سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے دیں گے، اور پھر اپنے عہد سے مکر گئے. اس کے بعد وہ چچڑی کا عذاب آ گیا ان کے اوپر. پھر وہ تنگ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے 3 دن کے لیے. دعا کی، عذاب ختم ہوا، اپنے عہد سے مکر گئے. اور یہ سلسلہ یعنی چچڑی کا، وہ جوؤں کا، وہ خون کا وہ عذاب مسلسل وہ آگے پیچھے یہ ہوتا رہا. اس سارے میں ایک زمانہ گزر گیا اور آپ نے اپنی دعوت اور رسالت کا اور نبوت کا کام جاری رکھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم کے اوپر اتمام حجت ہو گیا. اپنے رسول کی زبان سے اتمام حجت اللہ نے کروا دیا. جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور جانے کی سمت بھی بتا دی، اس لیے کہ بحر کا لفظ آیا. اب قاہرہ کو جب آپ نقشہ دیکھیں تو مصر کا تقریباً تھوڑا سا شمال میں، درمیان میں، مشرق و مغرب کے لحاظ سے درمیان میں قاہرہ ہے. اس سے ادھر بھی خشکی ہے، ادھر بھی خشکی ہے، جنوب میں تو وہ جنوبی افریقہ تک، کیپ ٹاؤن تک خشکی ہے. تو سمندر میں قریب ملتا ہے شمال میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے آئے تھے تو ان راستوں سے آئے تھے، ان راستوں کا بھی انہیں پتہ تھا. اس لیے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، کہ سمندر کی طرف جاؤ اور ان اپنے بنی اسرائیل کے لیے وہاں پہ راستہ بناؤ. اور ضرب طریق جو ہے یعنی راستہ بنانا، اس میں ایک کنایا بھی ہے. اور وہ کنایا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ سارے کام رکھے ہیں. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، ضَرَبَ يَضْرِبُ مارنے کے لیے ہوتا ہے کہ سمندر آ گیا سامنے تو اس کے اوپر ڈنڈا مارو، پھٹ جائے گا راستہ دے گا. کیسا راستہ؟ یبسن، خشک. آپ تھوڑا سا غور کریں تو قرآن پاک میں یعنی وہ الفاظ ہیں کہ جن میں سے بہت سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یبس اس خشک کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلے پانی تھا اور اب خشک ہو گیا. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں رطب و یابس، خشک و تر کے لیے. رطب تر ہے، یابس خشک ہے، یعنی ہر قسم کی حالات رطب و یابس اسی سے وہ یہاں سے لیے گئے. یبس ہے جو بالکل خشک ہوگا، پانی ہٹ گیا وہاں سے. لا تخاف درکا ولا تخشا، یعنی تمہاری قوم کو اور تمہیں وہاں اس قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ لیں گے ہمیں. اس لیے کہ پیچھے سے یعنی جب حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ اور راستہ بتا دیا تو وہ پھر 3 دن کی بات نہیں تھی، وہ تو اتمام حجت ہو گیا. اب وہ مستقل ہجرت وہاں اس وطن کو چھوڑنے کی بات ہوئی اور بنی اسرائیل کو ساتھ نکل کے آپ نکل گئے شمال کی طرف. اور پھر جب تھوڑا مشرق کی طرف ہوئے تو وہ بحیرہ احمر آ گیا، ریڈ سی. اب اس میں اس جو شمالی خلیج ہے، ایک خلیج ہے اس کے اندر شمال میں، وہ جگہ ہے. اب تو پتہ نہیں کس طرح تحقیق کی انہوں نے، لیکن میں نے دیکھا کہ سعودی عرب والوں نے اس جگہ کو متعین کر لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے اس پار آ کے وہ خشکی پہ آئے. وہ جگہ انہوں نے بتا دیا. وہاں پہ تو اس جگہ تک تو وہ سڑک بھی لے گئی. تو یہ وہ جگہ ہے یعنی جہاں تک وہ آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ درمیان میں سمندر ہے. ان کو تو بنی اسرائیل کو تو راستہ مل گیا. کہا وہ تمہارے تعاقب میں ہیں لیکن وہ تمہیں پا نہیں سکیں گے، درکن پا نہیں سکیں گے تمہیں. ولا تخشا، تخشا کے ساتھ جو مفعول ہے تخشا کا
یعنی تمہیں خوف نہیں ہوگا، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. اس کا مفعول یہاں پہ نہیں، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ قرائن اس کو بتا رہے ہیں، یعنی فقرہ اس کو خود بتا رہا ہے کہ جب پانی میں راستہ بنتا ہے تو خوف کس چیز کا ہوگا کہ یہ تو پھر پانی مل جائے گا، اور ڈوبنے کا خوف ہوگا. اس لیے ڈوبنے کا لفظ یہاں پہ محذوف ہے. ترجمے میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ محذوف بھی یہاں پہ آ جائے. لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ وہ پیچھے والے تمہیں پا سکیں گے، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی خطرہ ہوگا، خوف ہوگا. اب وہ آگے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ یہ بات ہے کہ وہ جا رہے تھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، جب پانی آ گیا آگے، پیچھے انہیں پتہ ہے کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا. اور تورات کے الفاظ میں یعنی اس نے جب یہ کہا، پہلے تو انہوں نے خود اجازت دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، بعد میں انہوں نے دوسرے دن یا کچھ اپنی جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تو انہیں خیال آیا کہ یہ تو سارے چلے گئے، ہمارے کام کون کرے گا؟ وہ تو ان کے خادم تھے، وہ تو ان کے ملازم تھے، وہ تو ان کے غلام تھے. تو فرعون نے کہا کہ میرا رتھ نکالو، وہ گھوڑے اس میں لگاؤ، اور باقی بھی ساری فوج کو حکم دیا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم ان کو واپس لائیں گے. انہوں نے تعاقب کیا. یہ اگلی آیت پہ وہ بات آ رہی ہے. تو چونکہ اس تعاقب کا انہیں بھی پتہ تھا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، تو اس لیے کہا کہ وہ تمہیں پا بھی نہیں سکیں گے اور تمہیں ڈوبنے کا خطرہ بھی نہیں ہے، تم اس سے پار چلے جانا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. اور فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا. فرعون کا لشکر جو ہے، یعنی فرعون کی صفت آگے سورہ فجر میں بیان ہوئی. فرعون ذی الاوتاد، اوتاد میخوں کو کہتے ہیں، اور یہ میخیں کیا تھیں؟ وہ لکڑی کے قلعے بڑے جو گاڑتے تھے خیمے لگانے کے لیے، اور ان خیموں میں جہاں بھی چھاونی لگاتی تھی فوج، وہ خیموں میں ہوتے تھے. اور پھر وہ دور سے وہ سارے کے سارے وہ گاڑے ہوئے قلعے، ان کو میخیں کہا قرآن پاک میں. یعنی اس کی بڑی فوج تھی، وہ اس کے وقت کی بڑی تمدن کے لحاظ سے بہت ہی ترقی یافتہ قوم تھی. اور اس میں ایک بات اور بھی آئی تھی پہلے، یہ جو اوپر جو تیسری لائن ہے، ان اسر بعبادی، یعنی ساری بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی. یہاں پہ جب آئے تو کہا بعبادی، اس بنی اسرائیل نہیں کہا، اس لیے کہ صرف بنی اسرائیل نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ فرعون کی قوم کے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے. اور ہمیں آگے پوری ایک صورت ملتی ہے 24ویں پارے میں سورہ مومن. وہ جس شخص کا واقعہ ہے وہ قبطی تھا، فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ جادوگر جو تھے وہ ایمان لائے. اب جادوگر ظاہر ہے قرائن بتاتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ تو قبطی تھے، یعنی مصری تھے. تو چونکہ اس میں اور لوگ بھی تھے بنی اسرائیل کے علاوہ، اس لیے لفظ یہاں پہ استعمال ہوا بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نہ جاؤ. بندوں میں بنی اسرائیل بھی ہیں اور مصری بھی ہیں. تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا، اتباع کیا، پیچھے چلا ان کے، تعاقب کیا ان کا اپنے لشکر کے ساتھ. اور تورات کے الفاظ میں کہ اس نے اپنے رتھ کے علاوہ اس قسم کے رتھ کے اوپر 8 آدمی بیٹھتے ہیں، اور فرعون کا رتھ جو تھا وہ اس کے اوپر اکیلا ہے. تو تورات کے الفاظ میں یہ ہے کہ اس نے 600 رتھ جو ہیں وہ اس وقت جتوائے. اور پھر آگے اس ترجمے میں یہ ہے کہ بلکہ سارے ہی جتوا دیے، جو کچھ ان کے پاس تھا سواری کے لیے وہ سارا انہوں نے تیار کر کے اس کے آگے گھوڑے باندھ دیے. آگے فغشیہم من الیم ما غشیہم، غشیہ غش یعنی ڈھانپ لیا. اب یہ جو تعبیر ہے کہ ان کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، یعنی الفاظ میں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جب پہنچے آگے اسی خشک راستے پہ چلے اپنے سارے لشکر کو لے گئے، تو دیوار کی طرح کھڑی پانی کی جو دیواریں تھیں وہ آپس میں مل گئی. اب وہ کیا نظارہ ہوگا،
اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اس لیے کہا کہ ان کو ڈھانپ لیا اس نے جس نے ڈھانپا تھا، اور وہ پانی تھا۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ شارک مچھلیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک جب میں جدہ میں ہوتا تھا تو ایک فیری ڈوب گئی اس بحر احمر میں، تو آج کل تو جدید زمانہ ہے، فوراً سگنل بھی آ گئے، تو وہ ہیلی کاپٹر دونوں طرف سے، بلکہ تینوں سے، سوڈان سے بھی، مصر سے بھی، اور سعودی عرب سے، وہ آگے لوگوں کو بچانے کے لیے بحری جہاز کی سواریاں، فیری کی سواریاں جو ہیں ان کے پاس وہ جیکٹ ہوتی ہے، وہ ڈوبتے نہیں ہیں، تو لوگوں نے چھلانگیں لگا دی، ہیلی کاپٹر آگے ان کو نکالنے کے لیے، تو وہ رسیاں وغیرہ انہوں نے پھینکی، تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ رسی کے ساتھ لٹکا اوپر جا رہا ہے، پیچھے سے شارک نے اس کی ٹانگ کاٹ لی۔ اس طریقے پہ وہ وہاں پہ شارک جب پہنچ آئیں تو آدھے سے زیادہ سواریاں جو تھیں اس کی وہ غرق ہو گئی، وہ ہلاک ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، کیا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، یعنی اس فکرے کے اندر ایک تعصف، ایک افسوس پایا جاتا ہے۔ وَمَا هَدَىٰ، اسی بات کو دوبارہ کہا دوسرے پیرائے میں کہ اس نے انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا، یعنی فرعون بادشاہ ہے، وہ لیڈر ہے اس قوم کا، قبطیوں نے اس کو اپنا لیڈر، اپنا سربراہ تسلیم کیا، تو اس کا کام تھا کہ ان کو صحیح راستہ دکھاتا۔ لیڈر کی مثال تو ایک چرواہا ہے، اس کا کام ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو، اپنے گلے کو نقصان سے بچانا۔ اب وہ نقصان سے بچانے کے بجائے اگر وہ خود ہی ان کو ہانکنا شروع کر دے اس طرف کہ جہاں بھیڑیے ہیں، جہاں دوسری چیزیں حملہ آور ہیں، تو یہ کیا اس کی لیڈری ہے، یہ کیا اس نے چرواہا بنا؟ بالکل یہی بات ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرعون کا یہ جو قوم کے ساتھ سلوک ہے، اس کو کہا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، اس نے قوم کا استخفاف کیا، ان کو بےعزت کیا، ان کو ذلیل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فرعون تو نہیں ہے، لیکن فرعونی صفات کے لیڈر ضرور ہیں۔ ساری دنیا میں بےعزت کروانا شروع کر دیا، کس کو؟ پاکستان، یہ مقروض قوم ہے۔ وہ بھائی قرضے تم نے اٹھائے ہیں، ان کے ساتھ کرپشن تم نے کی ہے، ادھر کی ادھر کر دیے سارا مال۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، قوم کو ذلیل کیا۔ یہ اس کا خاص، یعنی وہ بری اس کا بات بیان ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ واحد شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ موت کے بعد یہ اس کا کام شروع ہو گیا، دوزخ کا اس کے اوپر شروع ہو گیا۔ وہ آگے سورہ مومن میں وہ بات آئے گی۔ وَمَا هَدَىٰ، اس نے ان کو صحیح راہ نہیں بتائی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنے انعام و اکرام کیے ان میں سے چند کا تذکرہ کیا ایک خاص مقصد کے لیے۔ کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی اس فرعون کے استبداد اور چنگل سے بنی اسرائیل کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنظیم سازی اور اللہ کی مہربانی ہوئی کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر جب اس نے تعاقب کیا تو اللہ نے اس کو غرق کیا اور لاؤ لشکر سمیت غرق کیا۔ تو یہ پہلی، اور پھر یہ کہ یعنی بنی اسرائیل جو کہ ایک عرصہ سے وہ غلام پیدا ہوئے تھے، ان کے باپ دادا غلام پیدا ہوئے تھے، تو ان کے اندر وہ چیز، وہ غلامی جو ہے وہ رچ بس گئی تھی، وہ خوف کسی طرح جا ہی نہیں رہا تھا فرعون کا۔ تو پھر اللہ نے یہ اہتمام کیا وہ خوف نکلنے کے لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کیا۔ یہ اس نے اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ میں نے تمہارے دشمن کو ہلاک کیا۔ اور پھر اس کے بعد وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور پھر تمہیں ایک وقت مقرر دیا طور ایمن کی طرف، یعنی وہ جگہ جہاں پہ تورات ملنی ہے۔ اب
دیکھیں دشمن سے نجات کے بعد دوسری جس نعمت کا تذکرہ ہے وہ تورات ہے. اسی طرح بار بار ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، جو اس کی بے قدری کرتا ہے اللہ اس کی بے قدری کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، یہ کو ہمارے لیے زحمت نہیں ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ جب وہ اس ریڈ سی کو کراس کر کے آگے تو صحرا تھا، صحرا سینا ہے، تو صحرا میں تو نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی خوراک ہے، نہ کچھ ہے. تو پانی کا انتظام تو اللہ نے کیا. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پانی نہیں ہے اب کیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس چٹان کے اوپر اپنا عصا مارو. مارا تو 12 چشمے نکلے وہاں سے. اب بھی اگر آپ اٹلس میں دیکھیں تو ایک جگہ نظر آتی ہے صحرائے سینا میں، وہاں پہ لکھا ہے عیون موسیٰ. عیون عین کی جمع ہے، عین چشمے کو کہتے ہیں، عیون موسیٰ. تو وہاں پہ 12 چشمے نکلے، پانی کا انتظام ہو گیا. خوراک کے لیے کیا کیا جائے؟ خوراک کے لیے من و سلوہ. یہ من جو تھا یہ تو کوئی سفید چیز تھی جو ہر رات کو آ کے وہ جم جاتی تھی، پتوں کے اوپر بھی، ریت پتھروں کے اوپر بھی. اس طرح وہ صبح اس کو اکھیڑ لیتے تھے اور وہ اپنے برتن جو ہیں وہ بھر لیتے تھے، وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور سلوہ جو ہے یہ ایک قسم کے پرندے تھے جو خود بخود ان کے پاس آ جاتے تھے، وہ ان کو پکڑ کے ذبح کر کے پکا کے کھاتے تھے. من و سلوہ تو یہ مفت میں ان کو ملا. یہاں پہ اور بھی بہت ساری نعمتیں انہیں اس صحرا میں ملی. جیسے اس میں دھوپ نہیں تھی، کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر بدلی کا سایہ رکھا، اور یہ سایہ کو 2-4 دن نہیں 40 سال رہا. 40 سال وہ صحرا میں بھٹکتے رہے لیکن سایہ رہا. کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب میں نے کہا کہ یہ نعمتوں کا تذکرہ خاص طور پہ ایک مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے. کہا کہ جو ہم نے تمہیں بہم پہنچایا ہے اس کو کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، لیکن تم طغیان میں مبتلا نہ ہو. یعنی اللہ کی نعمتوں کو پا کر اور عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور جھکنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی نعمت ملی اور بندہ اکڑ گیا، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں. نعمتوں کے اوپر اکڑنا نہیں ہے، بلکہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو پا کے اس کو مزید جھکنا چاہیے، سرکشی نہیں کرنی چاہیے. کہا کہ جو سرکشی کرتے ہیں وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. کہا کہ سرکشی کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرا غضب تم پہ آئے گا. اور جس کے اوپر اللہ کا غضب آیا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، تو وہ ناکام و نامراد کیا ہوا کہ وہ گر گیا. ہوا کے لفظ میں ہو کے گر گیا، یعنی وہ تباہی کے کھڈے میں گر گیا. تو اللہ کے غضب سے بچنا جو ہے اس کے لیے معلوم ہوا کہ اس کی نعمتوں کا شکر ہے. جب اس کی نعمت کے اوپر اس کا شکر ادا کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں درمیان میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. جب ہمیں مال و دولت ملتا ہے تو کبھی وہ کاروبار سے ملتا ہے، کبھی وہ زراعت سے ملتا ہے. تو اب کاروبار اور زراعت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو اللہ نے استعمال کیا ہمیں دینے کے لیے کہ اس کو یہ پیسے دینے ہیں یا یہ دولت دینی ہے یا یہ چیز دینی ہے. زراعت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس میں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کاروبار کا اور زراعت کا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ ہمیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، ہم شکر دینے والے کا وہ جو جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اس کا ادا کرتے ہیں. یعنی کبھی کسی کو آپ نے سنا ہے
کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہو کہ بھئی ہمیں آزادی مل گئی، پاکستان مل گیا. وہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں، گانے بھی کچھ اور ہی گا رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اور بھائی کوئی اس قسم کی چیز بھی بناؤ گے جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، پھر تمہارا رخ بھی ذرا صحیح ہو جائے گا، پھر تمہاری روش بھی درست ہو جائے گی. تو جو اللہ کی نعمت پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس کے غضب میں آ جاتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک و نبیک محمد صاحب المقام المحمود.